جب تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہو، تسبیحات کرتے ہو، وظائف کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا، آخر کیوں؟ اور پھر تمہارے دماغ میں ہزار قسم کی غلط باتیں اور وسوسے ابھرنے لگتے ہیں۔ پھر تم خود کو اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور پھر اپنا سارا سکون اور چین ایک انسان کے پیچھے گنوا دیتے ہو۔ تو سن لو، اللہ نے فرما رکھا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب کہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہو، اور سنو، جو چیز تمہارے لیے مقدر میں لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، وہ چیز تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یاد رکھو، انسان کی محبت تو فانی ہے، ابدیت صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ اور کبھی کبھی تم کسی ناحاصل چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہو، طرح طرح کے وظیفے کرتے ہو اور پریشان ہو جاتے ہو، اور یہ تو بھول ہی جاتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کے لیے ایک خاص اور بہترین وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اللہ جب کوئی چیز آپ کی قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو پہلے اس چاہت پیدا کرنے والے کو تو راضی کر لو، اور پھر دیکھنا وہ تمہاری چاہت کو تمہارے لیے بہترین کر کے تمہیں عطا کر دے گا، کیونکہ وہ مالک دل میں چاہت ہی تب ڈالتا ہے جب آپ کے نصیب میں وہ چیز لکھ دیتا ہے۔ بس آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہو، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ وہ ہماری دعائیں سن بھی رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے آگے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ آپ کی من پسند چیز آپ کو مل نہ جائے۔ سنو، اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارے مقدر کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور دل برداشتہ نہیں ہوتے، تو وہ رحمان تمہیں ان وسیلوں سے عطا کرتا ہے جس کی طرف کبھی آپ کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، بے شک اللہ کی نظر سے کوئی چیز بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور عن قریب وہ تمہیں بہترین راستہ دکھائے گا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو پہلے اس دو جہانوں کے بادشاہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، تمہیں دنیا کی کسی چیز کو راضی نہیں کرنا پڑے گا۔ بس اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعا وہ واحد چیز ہے جو تقدیر کا لکھا تک بدل دیتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے بغیر ہماری ساری عبادات نامکمل ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ وہی دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے۔